اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا دستگیر جاری رہے گا شاہ احمد رضا خان بریلوی زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا سنیے، یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جب بلال کعبے پہ آذان دے رہے تھے تو یہ بھی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں اس کا اشارہ کن ذکر ہے۔ ایک کافر لڑکا جس کی عمر تقریباً 12-13 سال ہوگی، اس کو ابو معذورہ کہا جاتا تھا، ابو معذورہ کہا جاتا تھا۔ اس نے جب بلال کی آواز سنی نا، حضرت بلال کی زبان پہ کیونکہ آگ کا انگارہ رکھا گیا تھا تو زبان کا تندہ جلا ہوا تھا، بعض لفظ آذان کے صحیح نہیں کہہ سکتے تھے، بعض دفعہ اشہادو کو اسہادو کہہ جاتے تھے، حیا کو بعض دفعہ ایا کہہ جاتے تھے، کیونکہ زبان کا تندہ جلا ہوا تھا۔ تو ابو معذورہ یہ جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، آواز اس کی بڑی بلند تھی، تو رش بھی بہت تھا مکہ میں۔ تو اس نے سوچا کہ چلو آج مسلمانوں کے مؤذن کی نقل اتارتے ہیں۔ ادھر بلال کعبے پہ آذان دے رہا ہے، ادھر ابو معذورہ گلیوں میں اس کی نقل اتار رہا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا کے کان میں جب آواز آئی نا کہ میرے بلال کی کوئی نقل اتار رہا ہے، صحابہ کو فرمایا ڈھونڈو کون ہے، پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ کرام پکڑ کے لے آیا، آخر سرکار کے سامنے آیا، حضور نے فرمایا تو میرے بلال کی نقل اتار رہا تھا۔ جسم کے کپ کپی تاری ہو گئی، ڈرتے ڈرتے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا ذرا چلنا مجھے بھی سنا میرا بلال کیسے آذان دیتا ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں، تو ذرا آذان دے بلال کیسے دیتا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، چلو نبی کے سامنے اس کے مؤذن کی نقل اتاروں گا کہ آذان صحیح نہیں دیتا۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبلی والے نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک نقل یہ کر رہا ہے، اصل تو بنا دے۔ نقل یہ کر رہا ہے، اصل تو بنا دے۔ اس نے بلال کی کاپی جو اتاری ہے، اصل تو بنا دے۔ جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ زبان پہ آیا تو قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تو بلال کی کاپی کرتا ہے، آواز بھی تیری اونچی ہے، جا آج بلال کے صدقے تجھے میں کعبے کا مؤذن مقرر کرتا ہوں، کعبے کا مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ 50 سال سے زیادہ پھر ابو معذورہ نے کعبے میں آذان دی۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بہت محبت کرتے ہیں حضرت بلال سے، اور حضور سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں حضرت بلال کہ جب سرکار کا وصال ہوا نا تو پشاور والیوں مدینہ پاک کو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یتیم بچے گلیوں میں روتے پھر رہے تھے کہ ہمارے سروں پہ اب ہاتھ کون رکھے گا، بیوہ عورتیں رو رہی تھی کہ اب ہمارے گھروں کا نظام کیسے چلے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکول کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں آپ کو اسلام کا مزاج سمجھا رہا ہوں، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور آج جو دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کر کے، اور انہوں نے آکسفورڈ کی اس موجودہ جو نئی انہوں نے انگلش ڈکشنری چھاپی ہے، اس میں ٹیررزم کے سامنے انہوں نے اس کا معنی مسلم لکھا ہے، دہشت گرد کو مسلمان کہا گیا۔ تو اسلام کی وہ تصویر جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے دکھائی، اور یہ تصویر جو آج دکھائی جا رہی ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اتنا ہی ان دونوں اسلاموں میں فرق ہے جتنا مفتی اور مفت میں فرق ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر دیکھا آپ نے، دروازہ کھلا ہے، سین میں چارپائی بچھی ہے، نابینا بوڑھی عورت چارپائی پہ بیٹھی ہوئی۔ آپ کے قدم رک گئے، اندر داخل ہوئے، سلام کیا، اس نے جواب دیا، پوچھا کون؟ فرمایا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ، آج آپ میرے گھر میں تشریف لائے، بیٹھیے۔
آپ نے کہا بی بی یہاں تیرے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ خامد رہتا تھا لیکن ایک غزوہ میں شہید ہو گیا، اولاد میرے مقدر میں نہیں تھی، میں تنہا اس مکان میں رہتی ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے گھر میں جھاڑو لگا ہوا تھا، اس کے پاس پانی کا گھڑا پڑا تھا، چارپائی پہ اس کے سامنے ایک پلیٹ میں کچھ کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میں نے کہا بی بی اگر تو اکیلی رہتی ہے تو یہ جھاڑو کون دیتا ہے؟ یہ پانی تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ یہ کھانا کون لے کے آتا ہے؟ اس نے کہا عمر میں جانتی نہیں، لیکن جب سے میرا خامد فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ مجھے پانی نہ ملا ہو۔ تہجد کا وقت ابھی نہیں ہوتا تو ایک بندہ میرے گھر میں آتا ہے، جھاڑو بھی دیتا ہے اور مجھے پانی تازہ روز لا کے دیتا ہے، روٹی اور کھجوریں بھی دے جاتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا وہ مدینے میں کون فرشتہ رہتا ہے جو غریبوں کا اتنا خیال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں گھر سے چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر واپس آ گیا مائی کے گھر میں، ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا، آج میں ضرور دیکھوں گا وہ کون جو غریبوں کا کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں جب تہجد کا وقت ہونے والا تھا میں نے دیکھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا مائی کے گھر میں آ گئے۔ جب جھاڑو دینے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا اے رسول اللہ کے جانشین آپ مائی کا کام کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر جس طرح آج تو دیکھنے کے لیے چھپا تھا، ایک دن میں بھی کسی کو دیکھنے کے لیے یہاں چھپا تھا، میں نے دیکھا جو کبھی رب کا مہمان بنا تھا جھاڑو لے کے مائی کے گھر آ گیا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا آقا آپ تو نبیوں کے سردار مائی کے گھر میں کام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پورا مدینہ اس کو نہیں پوچھتا، میں بھی نہ پوچھوں تو غریب جائے گی کہاں؟ میں بھی نہ پوچھوں تو جائے گی۔ تو یہ سبق تھا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال پہ مدینے میں قیامت مچ گئی۔ انسان تو انسان، حضور کا گدھا یافور وہ بھی ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا۔ آپ کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جب تک روح نہیں نکلی اس نے کوئی چیز کھائی اور پی نہیں۔ فاروق اعظم جیسا بہادر صحابی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا جس نے کہا مصطفیٰ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اتنا اثر ہوا۔ اور حضرت بلال پہ کیا اثر ہوا؟ بلال نے آذان دینا چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں بلال آذان دے، پشاور والوں بلال کہتے ہیں میں آگے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتا تھا، اب مجھ سے آذان نہیں پڑھی جاتی، لوگ مجبور کرتے ہیں، بلال آذان سے انکار کر دیتا ہے۔ آخر لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حلب نام کا ایک علاقہ ہے ملک شام میں، وہاں جا کے رہنے لگ پڑے۔ علامہ اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند کے حکیم الامت ہیں انہوں نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا، سیرت حلبیہ میں بیان ہے۔ امام یوسف بن اسماعیل لبانی نے شواہد الحق کے اندر اس کو بیان کیا، بے شمار طریقوں سے علماء نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ حلب میں جا کے رہنے لگ پڑے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، بلال ادھر رہ رہے ہیں، لیکن ہر روز عشاء کی نماز پڑھ کے مدینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے آقا کا تصور کر کے درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جب غلام ایسے درود پڑھتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا، لیکن حوالہ دینا یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے، کتاب کا نام بتانا یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے۔ میں نے کبھی کسی پہ تنقید کی نہیں ہے، کبھی کسی کچھ نہیں کہا، لیکن بات ثابت کرنا یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے۔ ان کا فتاویٰ اٹھا کے دیکھیے محمود حسن دیوبندی کا، ان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ کا تصور کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جائز ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیا تصور شرک نہیں ہوگا؟ تصور تو اللہ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا او جاہل، یہ روڈ کرا کے تیری عقل بھی ختم ہو گئی، تصور تو اس کا کیا جا سکے گا جس کی کوئی صورت ہوگی۔
تصور اس کا ہوگا جس کی کوئی صورت ہوگی. اللہ نے محبوب کی عظمت اتنی بڑھائی, جس نے ہمیں صورت دی اس نے اپنی ایک بھی نہیں بنائی, صورت یار کی بنا دی. فرمایا وجہ اللہ, محبوب کہہ دو کہ جس نے مجھے دیکھا من رانی فقد رأى الحق. بخاری کی حدیث ہے, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. محبوب کا چہرہ بنا دیا. قیامت تک کوئی تصور کرے خدا کا نہ کرے, تصور کرے مصطفیٰ کا. تو بلال بھی اپنے آقا کا تصور کرتا ہے, درود پڑھتا رہتا ہے. ہمارے پنجابی کے ایک شاعر ہوئے ہیں محمد علی ظہوری قصوری. ظہوری کہتے ہیں بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ, کرام دن رات گلا یا رسول اللہ. بلال درود پڑھتے ہیں. 2 مہینے گزرے, 4 گزر گئے, 5 گزر گئے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا, علماء نے کتابوں میں لکھا, 5 مہینے گزر گئے. ایک رات کو سو گئے, میرے آقا مدینے سے تشریف لائے, خواب میں اپنا دیدار کرایا. حضور نے فرمایا ما ہذہ جفوۃ یا بلال. بلال یہ کیسی ناراضگی ہے, تو مجھ سے ناراض ہے؟ بلال خواب میں قدموں میں گر کے کہتا ہے آقا آپ کا نام لے کے تو میں نے عزت بنائی, تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ آپ سے تعلق سے پہلے مجھے کون پہچانتا تھا؟ میں تو مارے کھایا کرتا تھا. آپ کا نام لے کے عزت بنائی, میں ناراض نہیں. حضور نے فرمایا سچی بات ہے ناراض نہیں؟ آقا بالکل نہیں. اگلی بات سنیے. حضور نے فرمایا اگر ناراض نہیں, 5 ماہ ہو گئے ہیں تیرا راستہ دیکھ رہا ہوں, بلال مدینے کیوں نہیں آتا؟ پشاور والوں ہم ترستے ہیں, پیروں فقیروں علماء سے دعائیں کراتے ہیں, بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں. دعا کرو مصطفیٰ مدینے بلا لیں, دعا کرو ہم مدینہ دیکھیں. کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب تک مصطفیٰ بلائیں نہیں کوئی مدینہ جا نہیں سکتا. چراغ گونڈہ وارث علوم مہر علی حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی. شاہ نصیر کہتے ہیں بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون, بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون, اور وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. حضور نے فرمایا بلال جلدی کر مدینے آ. حضور بات فرما کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. بلال کی آنکھ کھل گئی. بلال کھڑے ہو گئے, مدینہ کی طرف منہ کیا, کہا لبیک یا رسول اللہ. آقا بلال حاضر, آ رہا ہوں. بیوی کو نہیں جگایا, سامان نہیں اٹھایا, بسترہ نہیں اٹھایا, کھانا نہیں اٹھایا. دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگے. بیوی کی آنکھ کھلی, جا کے کہتی ہے میرے سرتاج آدھی رات کا وقت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میرا راستہ نہ روکنا, مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے, میں مدینے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا کون روکتی ہے مدینے جانے سے, پر کئی دنوں کا سفر ہے, نہ کھانا نہ کپڑے نہ پانی, ایسے جا رہے ہیں, رک جا